اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Let's start our today's lecture with this beautiful dua. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal dua. O my Lord, make me one who performs the prayers and also from my offspring, our Lord, and accept my invocation. Ameen summa ameen. Let's start our today's lecture with the translation of chapter number 12. I will try my best to complete this chapter today. It was incredible. The dunes seemed to be on fire, the peaks were melting away, and the whole horizon was changing shape. Then, as it started to get dark, I heard a sound like wind blowing through the leaves of a tree. اور یہ سب ناقابل یقین تھا. ریت کے ٹیلے جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور چوٹیاں جو تھیں بچوں ریت کے ٹیلے کی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پگھل رہی ہوں، اور تمام آسمان اور افق جو تھا اس کی شکل تبدیل ہو رہی تھی، اور پھر جیسے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا اور میں نے درخت کے پتوں میں چلتی ہوئی سی ہوا جیسے ہوتی ہے اس طرح کی آواز سنی. His companions made signs for him to hide himself behind his camel and cover his head. He did so, but the force of the storm when it struck was too great to be avoided. Even when the camel's body as a shield, I could feel the impact of the wall of sand that came streaming along the earth. The wind found even the smallest opening in my clothes, and the sand felt like little needles. اب اس کے جو ساتھی تھے بچوں کرسٹوفر کے، انہوں نے اس کو اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو اونٹ کے پیچھے چھپا لے اور اپنا سر ڈھانپ لے. اس نے ایسا ہی کیا، لیکن جب طوفان ٹکرایا تو اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اسے بچا نہیں جا سکتا تھا. اونٹ کے جسم کی ڈھال کے باوجود بھی ریت جو تھی اس کی دیوار وہ اپنے ارد گرد محسوس کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے ٹکراؤ کو محسوس کر سکتا تھا جو زمین کے ساتھ بہتی ہوئی آئی تھی، اور ہوا نے اس کے کپڑوں میں انتہائی چھوٹے سوراخ کو بھی ڈھونڈ لیا تھا، اور ریت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. There was nothing he could do but crouch down, waiting for the storm to finish while the sand steadily piled up on top of him. He found himself recalling a true story that just such a sandstorm many years earlier had completely buried a huge caravan of 1200 camels without leaving a trace of them. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے جھک کر بیٹھنے اور طوفان کے ختم ہونے کے انتظار کرنے کے. جب ریت بتدریج اس کے اوپر ڈھیر ہوتی چلی گئی، اسے ایک سچی کہانی یاد آ رہی تھی جب بہت سال پہلے ایسے ہی ایک ریت کے طوفان نے 1200 اونٹوں پر مشتمل ایک بڑے کاروان کو بغیر اس کا نشان چھوڑے مکمل طور پر دفن کر دیا تھا. اب بچوں یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا اس طوفان سے، تو اس کو واقعہ یاد آ رہا تھا. اس نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہیں کہ اسی طرح سے جب ریت کے طوفان آتے ہیں بچوں صحرا میں، تو اس میں ایک 1200 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا. 1200 اونٹ ایک اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تعداد ہوتی ہے اس کی، تو وہ ساری کی ساری ریت کے اندر دفن ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. The present storm fortunately was less drastic and lasted only half an hour, but they all had 75 millimeters of sand completely covering them, and it did not need much imagination to understand how a party could easily be buried and suffocated. اب یہ ان کی خوش قسمتی تھی بچوں کے جو موجودہ طوفان تھا وہ ذرا کم شدید تھا اور صرف آدھے گھنٹے میں ہی ختم ہو گیا، لیکن ان سب پر انہیں مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے 75 ملی میٹر ریت کی تہ ملی. اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے ایک پارٹی آسانی سے دم گھٹ کر مرنے سے دفن ہو سکتی ہے، کسی اور لمبے چوڑے تصور کی ضرورت نہیں تھی.
ڈراسٹک کہتے ہیں بچوں شدید، سفوکیٹڈ کہتے ہیں دم گھٹ کر مر جانا۔ Kedal was the last town on his route before Timbuktu itself, but there were still over 450 kilometers of grim desert to be crossed. This proved to be the loneliest and most arduous stage of the whole desert crossing. خود ٹمبکٹو سے پہلے کیڈل اس کے راستے پر آخری قصبہ تھا، لیکن اب بھی 450 کلومیٹر سے زیادہ درست صحرا کو پار کرنا تھا، اور یہ پورے صحرا کو پار کرنے میں سنسان ترین اور سب سے خطرناک ترین مرحلہ ثابت ہوا۔ The stress of desert travel had affected him physically. His hand had become so cracked that he could hardly use his camera. To add to his troubles, he took his camel one day across a huge slab of rock on a slight incline. Then he realized that it was covered with tiny stones. His camel fell heavily, knocking him off its back, and though it was not really injured, it was so shocked and frightened that he could not ride it for some time, but had to follow it on foot. اب صحرائی سفر کے بوجھ نے اسے جسمانی طور پر متاثر کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس قدر پھٹ گئے تھے کہ وہ بمشکل کیمرہ استعمال کر سکتا تھا، اور اپنے مصائب میں اضافہ کرنے کے لیے وہ ایک دن اپنے اونٹ کو ایک بہت بڑی ہلکی سی ڈھلوانی چٹان کے اوپر لے گیا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کا اونٹ اسے اپنی پیٹھ سے دور پھینکتے ہوئے زور سے گرا، اور اگرچہ وہ حقیقی طور پر زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس قدر گھبرایا ہوا اور خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس پر سوار نہ ہو سکا، بلکہ اسے اس کے پیچھے پیدل چلنا پڑا۔ Another little incident served as a reminder that the desert has many ways of destroying its victims. Christopher was helping to gather stones to place in the fire for the kettle or pan to stand on. He picked up one large rock to find a 4-foot snake coiled under it. It uncoiled rapidly and struck, but he managed to jump back just in time to avoid the deadly fangs. The guide's slave killed it with a stone, indicating by gestures that it was a very poisonous specimen. اب ایک دوسرے چھوٹے سے واقعے نے یہ باور کرانے میں بڑی مدد کی کہ صحرا کے پاس اپنے شکار کو ختم کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ کرسٹوفر آگ پر کیتلی یا توا رکھنے کے لیے پتھر اکٹھے کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی چٹان کو اٹھایا، اس کے نیچے ایک 4 فٹ کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی سے کنڈلی کھولی اور حملہ کر دیا، لیکن وہ اس کے ہلاکت خیز زہریلے دانتوں سے بچنے کے لیے عین وقت پر پیچھے کو کود گیا۔ گائیڈ کے غلام نے اسے پتھر سے مار دیا، اشارے سے بتایا کہ یہ بہت زیادہ زہریلا نمونہ تھا سانپوں کا۔ آرڈوس کہتے ہیں بچوں بہت مشکل، مشقت طلب۔ جیسچرز کہتے ہیں اشارے۔ A day later he caught his first glimpse of Timbuktu. He had reached his goal at last, and his journey had taken him across 3200 kilometers of desert. ایک دن کے بعد اسے ٹمبکٹو کی پہلی جھلک نظر آئی۔ آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ اس سفر میں اس نے صحرا کے 3200 کلومیٹر طے کیے تھے۔ This was the end of his main journey, but it was by no means the end of his adventures. The stay in Timbuktu had enabled him to recover some of the weight he had lost in the desert, and he was beginning to feel fit and well. He experienced a curious longing to see some more of the strange and mighty desert before leaving the country, perhaps for good. یہ اس کے اصل سفر کا اختتام تھا، لیکن یہ کسی طور پر بھی اس کی مہمات کا اختتام نہیں تھا۔ ٹمبکٹو میں اس کے قیام نے اسے اس قابل کر دیا کہ صحرا میں اس کے وزن میں جو کمی ہوئی تھی اسے وہ بحال کر سکے، اور اس نے اپنے آپ کو فٹ اور بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ملک کو شاید ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے اس کے دل میں اس عجیب و غریب اور طاقتور صحرا کو کچھ مزید دیکھنے کی انوکھی خواہش پیدا ہوئی۔ A sudden decision was made. He sent a telegram to Professor Claude Bellingorin in Tamarisant and then flew rapidly eastward by plane, partly across the land of thirst and death across which he had so painfully toiled.
From Agadez, he traveled north to meet Bellingern, partly in a hired jeep with a French lieutenant, partly by camel. एक फौरी फैसला किया गया, उसने प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरन को टेमेरासेंट में तार भेजी और फिर फ़ौरन जहाज़ के ज़रिए मशरक़ की जानिब जुज़वी तौर पर प्यास और मौत की सरज़मीन के ऊपर से, जिसमें उसने बड़ी जान जोखों से सफ़र किया था, परवाज़ कर गया। एगेडस से उसने बेलिंगरन को मिलने के लिए शुमाल की जानिब फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट के साथ जुज़वी तौर पर किराए की जीप और जुज़वी तौर पर ऊँट पर सफ़र किया। The arrangement was that the professor would drive south in his jeep from Tamarasant to a well at in Aben Garret, where Christopher would wait for him. If Christopher had not, after all, reached it by the appointed day, then Bellingern would continue south on the primitive road towards Agadez. अब फैसला ये किया गया था और बंदोबस्त ये किया गया था बच्चों कि प्रोफेसर टेमरसेंट से अपनी जीप पर जनूब की जानिब इन एबन गैरेट पर वाक़ कुएँ की जानिब आएगा, जहाँ क्रिस्टोफर उसका इंतज़ार करेगा, और अगर बहरतौर क्रिस्टोफर मुकर्ररा दिन तक ना पहुँचे तो फिर बेलिंगरन कदीमी सड़क पर अगैडिस की जानिब जनूब में सफ़र जारी रखेगा। Unfortunately, the caravan with which Christopher was travelling insisted on making a lengthy detour to water their camels at a well, some distance from the road. The American insisted on getting back to the road again as soon as possible, expressing himself vigorously to the leader by signs, as they could not speak each other's language, but by the time they got back to the road, 2 days had been lost. बदकिस्मती से उस कारवान ने जिसके साथ क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था, एक कुएं से अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए सड़क से कुछ फासले पर रहकर एक लंबे चक्करदार रास्ते को इख्तियार करने पर इसरार किया। अब अमेरिकन ने जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस सड़क पर आने के लिए इसरार किया और कारवान के सरदार से इशारों के ज़रिए, जैसा कि वो एक दूसरे की ज़बान नहीं बोल सकते थे, ज़ोरदार अंदाज में अपनी राय का इजहार किया। लेकिन जिस वक्त वो वापस सड़क पर आए 2 दिन ज़ाय हो चुके थे। इंसिस्टेड कहते हैं बच्चों इसरार किया, डिटोर कहते हैं बच्चों चक्करदार रास्ता, विगोरसली कहते हैं ज़ोरदार अंदाज में। The caravan presently left the route, but a boy acted as a guide to lead Christopher to the well at in Aben Garret. It was reached just at nightfall, and the following morning the boy went back, leaving Christopher alone to await the arrival, as he supposed, of the professor from the north. कारवान ने वक्ती तौर पर अपना रास्ता छोड़ दिया, लेकिन एक लड़के ने क्रिस्टोफर को इन एबन गैरेट पर कुएं तक पहुंचाने के लिए गाइड का काम किया, और ऐन रात पड़ने के वक्त वो वहाँ पहुँच गए, और अगली सुबह लड़का क्रिस्टोफर को, जैसा कि वो ख्याल करता था, शुमाल की जाने से प्रोफेसर की आमद के इंतज़ार में अकेला छोड़कर वापस चला गया। There is no village at in Aben Garret. The only building is a Borj, which is a simple mud structure consisting of a roof and 4 walls, with one hole to serve as a window and another to serve as a door. The well is about 275 meters away. इन एबन गैरेट के पास कोई गांव नहीं था। वहाँ वाहिद इमारत एक बुर्ज है, जो कि 4 दीवारों और एक छत पर मुश्तमिल एक सादा कच्ची मिट्टी का ढांचा है, जिसमें एक सुराख खिड़की का और दूसरा दरवाजे का काम देता है, और कुआं तकरीबन 275 मीटर दूर है। चलें जी, बस मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, और कल इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर ख़त्म करा दूँगी, और आप इसको साथ साथ बच्चों इसके मीनिंग्स वगैरह भी याद करते रहें। इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, और इसकी तफसीलात ये ना हो कि फिर आपको भूल जाएं जब तक आप इसको साथ साथ पढ़ेंगे नहीं। अब आप आ जाएं ईडियम्स की तरफ। 236 से 240। 236 से बच्चों, लीव इन द लर्ज, मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देना। 237 है जी, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर उठा ना रखना। और उसके बाद है जी बच्चों, लेंड अ हैंड टू, कुछ मदद देना। और 239 है बच्चों, लैंड एंड एयर टू, ठीक है, लैंड एंड एयर टू, और इसका मतलब होता है हमदर्दी के साथ कुछ सुनना। और 240 है बच्चों, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लाई LIE लाई, पुरानी रंजिश ना उभारना। ठीक है जी, ये आपके हो गए ईडियम्स आज के, इनको ध्यान से पढ़िएगा।
سمجھیے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے سینٹنسز آپ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے آپ کے پریپوزیشنل فریزز کی طرف۔ پریپوزیشنل فریزز جو ہیں بچوں آپ کی 101 سے 105 تک ہیں آج، ٹھیک ہے، 101 سے 105 تک۔ تو 101 آپ کا ہے جی بریک آف، او ڈبل ایف آف آئے گا اس میں، ٹھیک ہے، ختم کر دینا، اور بریک آؤٹ شروع ہو جانا، یکدم پھیلنا، جیسے آپ کا کووڈ-19 کی جو ہے پینڈیمک ہے وہ تیزی سے بریک آؤٹ ہوا۔ اور بریک تھرو کہتے ہیں کسی رکاوٹ سے گزر جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 104 ہے آپ کا بچوں برنگ اپ، تربیت دینا، اور 105 ہے آپ کا بچوں برسٹ انٹو، پھٹ جانا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی یہ ہیں آپ کے، اس کے بعد اب میں آپ کو 2 رہ گئے ہیں اور وہ بھی آپ ساتھ ہی سن لیں، پھر ان کی ایکسرسائزز میں آپ کو دے دوں گی۔ یہ 107 تک ہیں صرف۔ 106 سے بچوں برسٹ آؤٹ، کھلکھلا کے ہنسنا یا پھوٹ پھوٹ کر رونا، اور 107 ہے بائی آف، رشوت دے کر خریدنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کے 107 تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایکسرسائزز بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو میں نے ایسے کل بتایا تھا نیشنل یونٹی کا بچوں، تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا آؤٹ لائن بھی تیار کرنی ہے اپنے ایسے کی لازمی طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کی پریپریشن ساتھ کے ساتھ رکھیے آپ لوگ، تاکہ آپ کو ایگزام میں جو ہے وہ مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آؤٹ لائن کے لیے جو ہے وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نیشنل یونٹی از دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ نیسیسٹی آف دا پیسفل کنٹری، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے دا پریزنٹ سچویشن آف نیشنل یونٹی از ناٹ ویری برائٹ اینڈ انکریجنگ، پھر آپ کہیں گے جی دیر از نو ڈاؤٹ پاکستان از پاسنگ تھرو دا موسٹ کرٹیکل پیریڈ آف اٹس ہسٹری، اور اس کے بعد آپ نے سجیشنس دینی ہیں، اور اینڈ میں کنکلوژن دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی آؤٹ لائن بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے نیشنل یونٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ نیشنل یونٹی اصل میں ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے قوم میں استحکام ہوتا ہے، کس طرح سے مل جل کے ہم مختلف خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خطرات اندرونی بھی ہوتے ہیں بچوں، بیرونی بھی ہوتے ہیں، ملک کسی بھی ملک کو، تو اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ سراؤنڈیڈ بائی مینی ڈینجرز، ٹھیک ہے۔ پاورفل کنٹریز لائی کلوز ٹو آور بارڈرز، آور ریلیشنز ود آل آف دیز کین ناٹ آلویز بی کارڈیل ایز وی کانٹ پلیز ایوری ون ان ورلڈ پولیٹکس، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمیں بتایا جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے مذہب کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ کن قوانین پر اصل عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ مل جل کر ایک مسلمان ایک کلمے پہ بلیو کرنے والا بننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آپ تعلیم کے میدان میں بھی ہم کس طرح سے اکٹھے ہو کر ہم یہ لسانیت میں ہم اپنے آپ کو نہ پھنسائیں کہ جی وہ پنجابی، وہ پشتون، وہ بلوچی، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہماری مادری زبان، قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اسی کو ہمیں فروغ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی بچوں کو، اپنے قوم کے بچوں کو یونیورسل ایجوکیشن کی طرف ہم نے ایفیکٹو یونیورسل ایجوکیشن جو وہ کس طرح سے ان کو باہم پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں تمام صوبوں کو ایک جیسے بالکل جو ہے وہ ان کو ہم نے مواقع دینے ہیں پھلنے پھولنے کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو سب کو دھیان سے سنیے گا، پڑھیے گا، لکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔